بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظیم کائنات اپنے سینکڑوں کہکشاؤں، کروڑوں آفتابوں، بے حساب سیاروں کے ساتھ رواں تواں ہے۔ کب سے ہے خدا ہی جانے، اور کب تک رہے گی اسی کو ہی معلوم ہے۔ اس عظیم کائنات کے ذرے بے مقدار یعنی زمین کے مختصر سے حصے میں بسنے والی کمزور مخلوق انسان کے چھوٹے سے دماغ میں یہ گنجائش کہاں کی عالم کی پہنائیوں کو سمجھ سکے، اس کی فکر میں اتنی قوت کہاں کہ زمین کے زیر قدم، اس کے جو زیر قدم زمین میں راز ہیں اس کے رموز کو جان سکے اور پہچان سکے۔ لیکن کچھ انوار مقدسہ اس روئے زمین پر ظہور پذیر ہوئے، جن کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا کہ خدا نے بھیج دیا ہے زمین پہ تجھ کو مگر، خدا نے بھیج دیا ہے زمین پہ تجھ کو مگر، یہ خاک نور کو کیسے سنبھال پائے گی۔ خدا نے بھیج دیا ہے زمین پہ تجھ کو مگر، یہ خاک نور کو کیسے سنبھال پائے گی۔ اجمیر کی دھرتی سے آواز دی خواجہ اجمیری نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ حسین شاہ ہے، انہوں نے فرمایا حسین بادشاہ ہے۔ شاعری میں تکرار لفظی عیب مانا جاتا ہے۔ میں یہ سوال کروں خواجہ اجمیری سے کہ آپ نے جب شاہ کہہ لیا تو پھر بادشاہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ یہ فرمائیں گے کہ فارسی لغت میں شاہ کے معنی ہوتے ہیں آسمانوں کا مالک، اور بادشاہ کے معنی ہوتے ہیں زمینوں کا مالک۔ حسین آسمانوں کا مالک ہے، حسین زمینوں کا مالک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والا ہے۔ لیکن کیا شاعری انہوں نے فرمائی کہ جس مصرے میں انہوں نے یزید کا نام دیا اس میں حسین کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قسم بخدا اس ازول جلال کی کہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے، اور حسین نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ تو یہ آفاقی چار مصرے جناب خواجہ اجمیری نے پیش فرمائے، اس سے ان کی عقیدت کا اور عشق حسین کا اندازہ لگتا ہے۔ آئیے میں یہاں پہ ایک آفاقی شعر اور کوٹ کرتا ہوں اور شاعر کو آواز دوں کہ جوش ملی آبادی نے فرمایا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرات، ہمارے اس بزم میں جو جشن امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے یہ منعقد ہے اثر ٹائم کے حوالے سے، میں اثر ٹائم کے تمام ناظرین اور سامعین کا اس اعتبار سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم سے جڑے ہیں اور جڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اس بزم میں آسمان مدحت کے چاند و ستارے موجود ہیں، جناب بابر ظہیر صاحب کی شکل میں، جناب حسنین صاحب مصطفیٰ آبادی کی شکل میں، جناب انوار عباس صاحب کی شکل میں۔ تو میں اب گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب بابر ظہیر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی شان میں اپنے قیمتی اشعار پیش فرمائیں۔ مائک پر جناب بابر ظہیر صاحب۔ بارگاہ حسین میں چار مصرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ابھی تو پالنے سے پاؤں بھی باہر نہیں رکھے، ابھی تو پالنے سے پاؤں بھی باہر نہیں رکھے، ابھی تو پالنے سے پاؤں بھی باہر نہیں رکھے،
मगर होते ही मस फितर उसको फलता फूलता देखा, मगर होते ही मस फितर उसको फलता फूलता देखा। और चिरागे उल्फते सरवर वो मीज़ाने मोहब्बत है, चिरागे उल्फते सरवर वो मीज़ाने मोहब्बत है, जिसे महलों से कुटिया के अंधेरों तक जला देखा, जिसे महलों से कुटिया के अंधेरों तक जला देखा। पंजतन के दरमियान अज़मत हुसैन मुलाहज़ा फरमाएं, अर्ज किया है कि पंजतन के दरमियान अज़मत हुसैन के मुस्तफ़ा और अली शब्बरो ज़हरा शब्बीर, कता बंद शार मुलाहज़ा फरमाएं कि मुस्तफ़ा और अली शब्बरो ज़हरा शब्बीर, पंजतन में है अलग आपका शोहरा शब्बीर, पंजतन में है अलग आपका शोहरा शब्बीर। इनमें से कोई किसी से भी नहीं कम, लेकिन इनमें से कोई किसी से भी नहीं कम, लेकिन आदमियत ने तेरे पाँव को चूमा शब्बीर, आदमियत ने तेरे पाँव को चूमा शब्बीर। और कौन जन्नत से तेरे वास्ते कपड़े लाया, जन्नत से कौन जन्नत से तेरे वास्ते कपड़े लाया, किसने दुनिया में तेरा झूला झुलाया शब्बीर, कौन जन्नत से तेरे वास्ते कपड़े लाया, किसने दुनिया में तेरा झूला झुलाया शब्बीर। कम नज़र फिर भी न समझें तो यह है ज़र्फ़ की बात, कम नज़र फिर भी न समझें तो यह है ज़र्फ़ की बात, वरना है ताजे रिसालत का नगीना शब्बीर। कम नज़र फिर भी न समझें तो यह है ज़र्फ़ की बात, वरना है ताजे रसालत का नगीना शब्बीर। और अंबिया की जो सफ़ों से न मिला कोई जवाब, आखिरी 4 मिसरे, अंबिया की जो सफ़ों से न मिला कोई जवाब, करबला के लिए तब दीने पुकारा शब्बीर। अंबिया की जो सफ़ों से न मिला कोई जवाब, करबला के लिए तब दीने पुकारा शब्बीर। और जिंदगी के लिए ऐ शान से मरने वाले, जिंदगी के लिए ऐ शान से मरने वाले, तूने सिखला दिया जीने का सलीका शब्बीर, तूने सिखला दिया जिंदगी के लिए ऐ शान से मरने वाले, तूने सिखला दिया जीने का सलीका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी के लिए है शान से मरने वाले, तूने सिखला दिया जीने का सलीका शब्बीर। हज़रत कैस जंगीपुरी ने क्या खूब कहा, ये कैस उस हुसैन की तौसीफ़ क्या करे, ये कैस उस हुसैन की तौसीफ क्या जिसके पितर ने काबे को काबा बना दिया, क्या बात है। और जिसके सिपाहियों ने कई दिन की भूख में तेगो तबर को मुंह का निवाला बना दिया, और बच्चों ने जिसके मार के कारजार में मरने को एक खेल तमाशा बना दिया, और खुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को करबलाए मोहल्ला बना दिया। इन्हीं अशार से मैं आवाज़ देना चाहूँगा जनाब हसनैन साहब मुस्तफ़ाबादी को। माइक पर तशरीफ़ लाएं जनाब हसनैन साहब मुस्तफ़ाबादी। चंद क़तात समाअत फरमा लें। कौल है सरकार का, सरवर हिदायत का चराग, कौल है सरकार का, सरवर हिदायत का चराग, कौल है सरकार का, सरवर हिदायत का चराग। हर मुसलमान को इन्हीं से लौ लगाना चाहिए, हर मुसलमान को इन्हीं से लौ लगाना चाहिए। और 2 मिसरे समाअत फरमाए कि है लुआबे दहने पैगंबर ग़िज़ा शब्बीर की, पैगंबर जैसा हो मौलूद वैसा
آبودانا چاہیے ہے لعاب دہن پیغمبر غذا شبیر کی جیسا ہو مولود ویسا بتانا چاہیے آبودانا چاہیے. تو سماعت میں مرتبہ حسنین کا کتنا عظیم الشان ہے. کتنا جلال ہے وہ. مرتبہ حسنین کا کتنا عظیم الشان ہے. صاحب معراج بھی سو جان سے قربان ہے. بہت اچھا. صاحب معراج بھی سو جان سے قربان ہے. مرتبہ حسنین کا کتنا عظیم الشان ہے. صاحب معراج بھی سو جان سے قربان ہے. دو مصرے سماعت فرمائے. ایک زانو پر حسن ہے دوسرے پر ہے حسین. پر حسن ہے دوسرے پر ہے حسین. ایک زانو پر حسن ہے دوسرے پر ہے حسین. ایسا لگتا ہے رکھا قرآن پر قرآن ہے. ایسا لگتا ہے رکھا قرآن پہ قرآن ہے. کیا بات ہے. چار مصرے اور سماعت فرمائے. کتنا پاکیزہ نبی کی آل کا کردار ہے. نبی کی آل کا کردار. کتنا پاکیزہ نبی کی آل کا کردار ہے. فرق پر رکھی ہوئی تطہیر کی دستار ہے. فرق پر رکھی ہوئی تطہیر کی دستار ہے. سماعت فرمائے. کہ دے رہے ہیں طول سجدے کو پیمبر اس لیے. دے رہے ہیں طول سجدے کو پیمبر اس لیے. پشت پر دونوں جہاں کی عظمتوں کا بار ہے. پشت پر دونوں جہاں کی عظمتوں کا بار ہے. آخری چار مصرے سماعت فرمائے. کربلا تیرا دلے مومن پہ قبضہ ہو گیا. کربلا تیرا دل مومن. کربلا تیرا دل مومن پہ قبضہ ہو گیا. دشمن شبیر دنیا بھر میں رسوا ہو گیا. دشمن شبیر دنیا بھر میں رسوا ہو گیا. تو مصرے سماعت ہونا بطور خاص. یہ حقیقت ہے قیام حضرت مختار سے. یہ حقیقت ہے قیام حضرت مختار سے. ظلم کا چہرہ تھا کالا اور کالا ہو گیا.
ظلم کا چہرہ تھا کالا اور کالا ہو گیا. شکریہ جناب. ہے لعاب دہن پیغمبر غذا شبیر کی، جیسا ہو مولود ویسا آب و دانہ چاہیے. بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب حسنین صاحب مصطفیٰ آبادی حضرات. چونکہ ایک شاعر کی حیثیت سے میں بھی اپنی حاضری درج کرنا چاہتا ہوں، تو جہاں سے ہمارے حسنین مصطفیٰ آبادی نے اپنی بات ختم کی، میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں، وہی سے اعتبار سے کہ ہے لعاب دہن پیغمبر غذا شبیر کی، جیسا ہو مولود ویسا آب و دانہ چاہیے. مولا ہمایوں کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر. حضرت علامہ اقبال کے 2 شعر سے فائدہ اٹھایا میں نے. ملے پیاسے کو سمندر سے شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر بول اٹھا یہ ہے احسان حسین. ملاحظہ فرمائیے کہ ریگزار زندگی میں خاص طور سے سلیمان بھائی، بابر بھائی، حسنین بھائی، انوار بھائی اور جناب شوکت بھارتی صاحب، میں آپ کے اثر ٹائم کے تمام ناظرین کو اپنا جو مجھے کافی پسند ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں لہر فیضان حسین. ریگزار زندگی میں شبنم نہیں، خون کیے شبنم. ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں اللہر فیضان حسین. اثر ٹائم کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں اللہر فیضان حسین. یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہیں دوستو، یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہیں دوستو، ان کے دستے نور میں ہے اب بھی دامان حسین. یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہیں دوستو، ان کے دستے نور میں ہے اب بھی دامان حسین. اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ملاحظہ ہمارے اس شعر سے متاثر ہو کر کے میں نے یہ شعر کہا کہ ریگزار زندگی میں خون کیے شبنم ہے بہر، تشنگی کے دہر میں اللہر فیضان حسین. یہ مہو انجم سلامت اس لیے ہے دوستو، ان کے دستے نور میں ہے اب بھی دامان حسین. اور کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر بول اٹھا یہ ہے احسان حسین. کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، کھیت سے دہقاں کو گندم جب کبھی حاصل ہوا، خون اصغر بول اٹھا یہ ہے احسان حسین. میں انہی اشعار سے الہ آباد کی نمائندگی کرنے والی پوری دنیا میں مدح خوانی میں اور شاعری کی دنیا میں نمائندگی کرنے والی شخصیت جناب انوار عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ کہ تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنے قیمتی اشعار سے اثر ٹائم کے ناظرین و سامعین کو ان کے دلوں کو منور فرمائیں. مائک پر جناب انوار عباس صاحب. کچھ شکریہ نائب صاحب. کچھ شعر ملاحظہ کر لیں. پہلا قضا یہ اس کے اندر ایک تحریک ہے، ملاحظہ کر لیں کہ کرب و بلا کی فکر کا عارف، کرب و بلا کی فکر کا عارف کیوں فکر انجام کرے. کرب و بلا کی فکر کا عارف کیوں فکر انجام کرے، گردن اپنا کام کرے گی خنجر اپنا کام.
अरे वाह 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 करबला की फिक्र का आरिफ क्यों फिक्र अंजाम अरे वाह वाह करे, अनवर भाई, वाह 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 गर्दन अपना काम करेगी, खंजर खंजर अपना काम करे। मुलाजा करेंगे कि जिसको अपनी उम्र में फर्ज बेश बहा का हो एहसास, जिसको अपनी उम्र में फर्ज बेश बहा का हो एहसास, कैसे हयाते दो रोजा में वो इंसान आराम हाय करे। हाय 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 अरे वाह 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 फिर से सहमत होगी वाह 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 जिसको अपनी उम्र में फर्ज बेश बहा का हो एहसास, कैसे हयाते दो रोजा में वो इंसान आराम करे। मुलाजा करेंगे कि अजमत काबा बची, रुतबे हराम बचा, काबा बची रुतबे हराम बचा कि अजमत काबा बची, रुतबे हराम बचा, जौहरे सिलसिले खल्क़े हक अंजाम बचा, जौहरे सिलसिले खल्क़े हक अंजाम बचा। अरे करबला में दिया शब्बीर ने हर उम्र का खून, हाय 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 कि करबला में दिया शब्बीर ने हर उम्र का खून, तब कहीं जाके ये मरता हुआ इस्लाम बचा। अरे वाह वाह फिर से सहमत होगी करबला में दिया शब्बीर ने हर उम्र का खून, तब कहीं जाके ये मरता हुआ इस्लाम बचा। अब मुलाजा करेंगे इसके कुछ मिसरे जो है अब बहरहाल हिंदुस्तान भर के शुआरा पढ़ रहे हैं, वो अपने असलियत के साथ भी उसे सुन लीजिए कि तुलू क्या है, गुरूब क्या है, उरूज क्या है, जवाल क्या है। हाय हाय तू क्या है तुलू क्या है, गुरूब क्या है, उरूज क्या है, जवाल क्या है। अरे निगाह इरफानो आगही में तिलिस्म ख्वाबो ख्याल क्या है। निगाह इरफानो आगही में तिलिस्म ख्वाबो ख्याल क्या है। शेर मुलाजा करेंगे कि गुरूर जालिम से कह रहा है वक़ार मजलूम करबला का। गुरूर जालिम से कह रहा है वकार मजलूम करबला का। गुरूर जालिम से कह रहा है वक़ार मजलूम करबला का, हमारी गर्दन है खैरियत से तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। अरे वाह 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 फिर से सहमत होगी वाह गुरूर जालिम से कह रहा है वक़ार मजलूम करबला का, हमारी गर्दन है खैरियत से तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। वाह 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 गुरूर जालिम से कह रहा है वक़ार मजलूम करबला का, हमारी गर्दन है खैरियत से तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। ये शेर ज़रूर मुलाजा कर लेंगे, ये बड़ा हकीकी शेर है कि तमाम वादों की राह हक में हुसैन तकमील कर चुके हैं। तमाम वादों की राह हक में हुसैन तकमील कर तमाम वादों की राह हक में हुसैन तकमील कर चुके हैं, अब अपने वादों के दायरे में इरादे जुलजलाल क्या है। तमाम वादों की राह हक में हुसैन तकमील कर चुके हैं, अब अपने वादों के दायरे में इरादे जुलजलाल क्या है। दो तीन शेर और ये मुतफर्रिक सुन ले, उसके बाद तीन चार शेर और पढ़ दूंगा कि दरे शब्बीर पर पड़ा हूँ मैं, हाय 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 दरे शब्बीर पर पड़ा हूँ मैं,
درے شبیر پر پڑا ہوں میں، ارے بس اسی واسطے بڑا. ارے واہ 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 واہ. درے شبیر پر پڑا ہوں میں، بس اسی واسطے بڑا ہوں میں. بس اسی واسطے بڑا ہوں میں. اور صبر نے حوصلہ دیا ہے مجھے، صبر نے حوصلہ دیا ہے مجھے. صبر نے حوصلہ دیا ہے مجھے، ظلم کے سامنے کھڑا ہوں. ارے واہ واہ انوار بھائی واہ واہ. ظلم کے سامنے کھڑا ہوں میں. شعر ملاحظہ کر لیں بھائی کہ تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں. تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، اے شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. تاج شاہی ہے، تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں. شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. پھر تو زحمت ہوگی بھائی، بہت بڑا شعر ہے. تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. 3-4 شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، آپ پڑھ لے. درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، ارے دین پڑھنا ہے کربلا. درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، دین پڑھنا ہے. دین پڑھنا ہے کربلا پڑھ لے. ارے آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، کسی معصوم کی دعا پڑھ لے. آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، کسی معصوم کی آپ آ جائے گا سلیقہ عرض، کسی معصوم کی دعا پڑھ لے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں گے، کر تصور حسین کے رخ کا، کر تصور حسین کے رخ کا، کر تصور حسین کے رخ کا، اور آدمیت کا فلسفہ پڑھ لے. آدمیت کا فلسفہ پڑھ لے. یہ آخری شعر ملاحظہ پڑھ لے کر لیں کہ پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، کوئی اس سے زیادہ کیا پڑھ لے. ارے پھر سے زحمت ہوگی. ارے پڑھ چکے بہت اچھی بات. واہ واہ واہ. پڑھ چکے ہم کتاب عشق حسین، اس سے زیادہ کیا پڑھیں. کوئی اس سے زیادہ کیا پڑھ لے. درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، دین پڑھنا ہے کربلا پڑھ لے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. درے مکتب کھلا ہے آپ پڑھ لے، دین پڑھنا ہے کربلا پڑھ لے. درے شبیر پر پڑا ہوں میں، بس اسی وجہ سے بڑھا ہوں میں، بس اسی واسطے پڑا ہوں میں. اور تاج شاہی ہے میری ٹھوکر میں، شہ کی نالین میں جڑا ہوں میں. بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب انوار عباس صاحب. حضرات یہ بزم ان چاند ستاروں، بدعت کے چاند ستاروں کے لبھائے مقدس سے جو اشعار نکلے وہ ناظرین اثر ٹائم کے ناظرین تک ضرور پہنچے ہوں گے. اب میں قاسم شبیر نصیر آبادی کے اس قیمتی شعر سے اثر ٹائم کے روح رواں جناب شوکر بھارتی صاحب کو آواز دوں گا
جو شکریہ کے کلمات ادا کریں گے. کربلا کے فکر کا عارف کیوں فکر انجام کرے، گردن اپنا کام کرے گی، خنجر اپنا کام کرے. اسی شعر سے میں جناب شوکت بھارتی صاحب کو آواز دیتا ہوں جو شکریہ کے کلمات سے آپ کو نوازے. ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ اثر ٹائمز کو دیکھ رہے ہیں، اور میری یہ کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کے دن ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جائے. جناب نایاب بلیاوی صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے میری اس نحیف سی آواز پر لبیک کہا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے اس اسٹوڈیو کے اندر جناب حسنین مصطفیٰ آبادی صاحب کو، جناب بابر ظہیر صاحب کو اور جناب انوار عباس صاحب کو مدعو کیا، اور آپ نے ان کے کلام سنے. اور کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کا، جس کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے رسول کے، سوائے ان کے بابا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے، اور سوائے خود خالق کائنات کے. ان کی تعریف کرنا ناممکن ہے. اور جس خواجہ غریب نواز کی قطع کو پڑھ کر جناب نایاب بلیاوی صاحب نے اس محفل کا آغاز کیا تھا، یقیناً خواجہ غریب نواز نے سرزمین ہندوستان پر ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام ہے کہ دین کو اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے اور ملی ہے تو پھر وہ در حسین ہے، اس کو پہچانو. میں نے جب خواجہ غریب نواز کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے بعد ایک مناجات پڑھتے تھے، اور وہ مناجات آپ اگر گوگل پر جا کر ٹائپ کریں خواجہ غریب نواز کی مناجات تو آپ کو مل جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا ہے، پھر مولائے کائنات کا، اور پھر انہوں نے خاتون جنت کا وسیلہ دیا اور کہا کہ ان کی آہو زاری کا واسطہ. اور اس کے بعد انہوں نے اس ایک لفظ سے انہوں نے پوری کیفیت اس وقت کی تاریخ کی رقم کر دی. ان کی مناجات کے اندر ان کی آہو زاری کا واسطہ، نالو بکا کا واسطہ، اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام حسن امام حسین سے ہوتے ہوئے آخری امام مہدی علیہ السلام تک کا واسطہ دیا. اے خواجہ کے چاہنے والوں، اے خواجہ کے ماننے والوں، صرف ان کے آستانے پر لگی ہوئی اس ربائی دین است حسین دی پناہ است حسین کو ہی مت پڑھو، بلکہ ان کی مناجات دیکھو کہ خواجہ غریب نواز کن لوگوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کرتے تھے. تم ان کے آستانے پر جاتے ہو مانگنے کے لیے، وہ خواجہ غریب نواز کس کو وسیلہ بناتے تھے. افسوس یہ ہے کہ جب نہ دیوبند تھا، نہ ندوہ، نہ بریلی، یہاں ہندوستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں تھا، اس وقت حسینیت کو یہ پیغام کو کونے کونے تک پہنچانے کا کام کسی اور نے نہیں، علی علی اور حسین حسین کو پہنچانے کا کام خواجہ غریب نواز نے کیا. افسوس یہ ہے کہ ان کے آستانے سے مرید ہوئے، ان کی وجہ سے دارِ اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ وہ کون تھے سب کو پتہ ہے. لیکن اس حسینیت کے مشن کو کس طرح سے یہ کچل رہے ہیں، کس طرح سے یہ روک رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. یہ جتنے ادارے کھلے ہیں، انہوں نے امام حسین کے مشن کو فروغ دینے کے بجائے امام حسین کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب یزید امام حسین کو ختم نہیں کر سکا تو دنیا کی کوئی طاقت امام حسین علیہ السلام کو کہ مشن کو ختم نہیں کر سکتی. آج پوری دنیا نے دیکھا یہ ایک حسینی مشن تھا.
جس میں مظلوم کی مدد سکھایا گیا. آپ دیکھیں کہ 57 ملک کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسین سے وابستگی رکھنے والے کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کی سپر پاورز کے آگے کون سر جھکا رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاور کو کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے. اور یہ تمام فلسطین کے مجاہدین ہوں یا کوئی دنیا کا مظلوم ہو، ان کو اگر درس ملا ہے ظالم طاقتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کا، تو وہ وہی درس ہے جو کربلا کے میدان سے امام حسین علیہ السلام نے دیا. اور کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کا، جب ان کی گردن پر خنجر چلنے لگا تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ اہل بیت کے مشن کو، سچائی کے مشن کو، حق کے مشن کو آگے بڑھائیں اور عقل کی، قرآن کی، حدیث کی روشنی میں اپنی باتوں کو پہنچائیں، اور تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پتہ چلے کہ حسین ہم سب کے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کیا کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہمیں انسانوں کو بیدار کرنا ہوگا، اور اسی بیداری کے سلسلے میں اثر ٹائمز نے یہ چھوٹی سی محفل یہاں کے اوپر رکھی تھی. میں آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سلیمان صاحب، جناب بابر ظہیر صاحب، جناب حسنین مصطفیٰ آبادی صاحب، جناب انوار عباس صاحب اور جناب نایاب بلیاوی صاحب، کہ آپ سب لوگ آئے. اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جن لوگوں نے دین کی راہ میں، انسانیت کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے پیغام کو اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں. اور آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا تعاون کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ.